اسٹرائک ریٹ اچھا ہے. باقی آپ نے میری بات سنی, میں نے کہا اضافہ کر دیا. میں نے کتنی دفعہ شوز میں پہلے بھی بولا تھا کہ جب سے مائک ہیسن آیا ہے اس کی بیٹنگ خراب ہوئی. آپ کو میرے ورڈز یاد ہیں, جب مائک ہیسن نہیں تھا T20 میں یہ بہتر طریقے سے بیٹنگ کرتا تھا کیونکہ یہ چاروں طرف کھیلتا تھا, کیونکہ اس وقت کوچنگ سٹاف کی طرف سے, سلیکٹرز کی طرف سے یہ سوچ نہیں ہوتی تھی کہ 170 کا سٹرائک ریٹ, 180 کا سٹرائک ریٹ, 200 کے سٹرائک ریٹ سے آپ کرکٹ کھیلیں. اس ٹائم کی آپ مائک ہیسن کے آنے سے پہلے آپ سلمان آغا کی آپ اننگ دیکھیں, ٹھیک ہے. یہاں پہ بھی کل کے میچ میں بھی اس نے ایک طرف چلائی نہیں ہے, اس نے پراپر کرکٹنگ شاٹس کھیلی ہے. اور ہم یہ بھی بات کر چکے ہیں پچھلے 1-2 شوز میں کہ یار جس طرح بابر کھیلتا ہے اسی ٹائپ کا پلیئر سلمان بھی ہے, ہمیں اس کی بھی ضرورت ہے, ٹھیک ہے. لیکن اس نے غلط ثابت کر دیا. بابر سے آپ کبھی بھی اس طرح کی اننگز نہیں ایکسپیکٹ نہیں, غلط نہیں, یہ تو طے ہے کہ اس کو ماننا پڑے گا. نہیں, اب یہ تو نہیں کہہ سکتا ایک اننگ سے اب جی بابر سے بہت بڑا پلیئر بن گیا, وہ تو زیادتی ہے نا اس کے ساتھ. اس طرح کی بات نہیں, اننگز کی بات کر رہا ہوں کہ آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس طرح کی نہیں. میں تو اور پلیئر کھیل سکتا ہے, میں تو نہیں کہہ سکتا ابھی فی الحال, میں تو نہیں کہہ سکتا کیونکہ اس کے جتنی پرفارمنس اس کی, وہ تو ظاہر بات اب آؤٹ آف فارم ہے تو سب بولیں گے نا کہ یار وہ سلمان علی آغا جو ہے وہ اس سے شاید بہتر ہوگا. بابر کا کوئی کمپیریزن ہے ہی نہیں نا, میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں. مطلب اس کا ریکارڈ دیکھیں بابر کا, آج کل رن نہیں کرا کوئی 2 سال سے. بالکل, میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ اگر اس نے رنز کیے ٹھیک ہے, آپ ہمیں غلط ثابت کریں, آپ جائیں, ایونٹ ہے نا اس کے بعد, آپ کھیلیں, ایونٹ میں کھیلیں, جائیں ایسی پرفارمنس دیں نا, آپ سب کو غلط ثابت کریں. ہم ہی بولیں گے جی سلمان آغا واقعی یار آپ نے سب کو T20 میں غلط ثابت کر دی, آپ کے بارے میں میں سوچتا یا جو بھی سوچتے تھے, ہمیں کوئی مسئلہ تھوڑی. آپ اگر آپ ٹیم کے لیے اچھا کھیل رہے اور ایسی اننگ کھیل رہے, میں تو کہہ رہا ہوں آپ نے 12 میں 45 کیے نا, سنیں آپ نے 12 میں 45 کیے نا, آپ 25 میں 45 کر دیں, 30 میں 45 کر دیں, وہ بھی بہت اچھا ہے. یہ تو بہت ایکسٹراڈنری کھیل گیا نا, 25-30 میں بھی 45 بہت اچھے ہیں. سناریو ایسا ہے نا, 12 اوور کا صرف گیند تھا. تو اس قسم کی آپ, ہاں سوال اب یہ ہے کہ وہ کھیلا تیسرے نمبر پہ, یہی میرا کیا اب بابر آتا ہے وہ تیسرے پہ کھیلے گا اور یہ کون سے نمبر پہ کھیلے گا, یہ سوال ہے. اسی لیے ہم بار بار بولتے رہے ہیں کہ یار آپ وہ ٹیم سری لنکا کے ٹور پہ کھلائیں جو آپ نے ورلڈ کپ میں لے کے جانی ہے. اب آپ نے میرے حساب سے آپ نے زیادتی کی خواجہ نافع کے ساتھ 6 نمبر پہ بیٹنگ کروا, زیادتی کی, اس کو بغیر فرسٹ کلاس کھلائے لے آئے, زیادتی کی بغیر فرسٹ کلاس کھلائے لے آئے, زیادتی کی, ٹھیک ہے نا, اس کو فیور دیا. مجھے تو لگتا ہے پلیئر فرسٹ کلاس کھیل کے نہیں آئے بھائی, میں تو کہہ رہا ہوں زیادتی تھوڑی بہت, کیونکہ آپ پروسیس کی بات کرتے ہیں ہمیشہ. سن لیں نا, سن لیں میری بات. لڑکوں کی لسٹ ہے جو فرسٹ کلاس کھیلے بیٹھے ہیں. اس دن انہوں نے 12 پلیئر گنا دیے, 1-2 میچ کھیل کے چلے گئے نا, 12 پلیئر گنا دی. کیا PSL کے وہ انہوں نے خود ہی بولا نا یار یہ پلیئر آئے 1-2 میچ کھیلے, PSL کی پرفارمنس کھیلے, غائب ہو گئے. طیب طاہر کا نام اس میں مس ہو گیا, ان سب پلیئرز کی میں بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو یہ اگر اس آ رہا ہے تو اس میں کیا غلط ہے؟ پروسیس سے, وہ سارے پروسیس سے آئے. سن تو لے, ہمارا پروسیس سے نہیں ہے, ہمارا پروسیس کیا ہے, T10 کھیل کر سر سب T10 کے سب کھیل کے آ رہے ہیں. یار یہ نہ کریں, زیادتی دیکھیں سب کھیل کے آئے ہیں, زیادتی نہ کرو. بنگلہ دیش پریمیئر لیگ سے ہر جگہ سے سارے کھیل کے, اگر وہاں سے نہ بھی سلیکٹ ہوا, آپ کی PSL سے لڑکے سلیکٹ ہو جاتے ہیں بھائی. PSL تو ہماری لیگ ہے, وہاں سے تو ہونا بھی چاہیے. اس ٹائم پاکستان ٹیم کے اندر جو نیا لڑکا آیا نا, جو نیا میں کہہ سکتا ہوں پراپر ڈومیسٹک کا سسٹم, وہ صاحبزادہ فرحان ہے, اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. فخر وخر تو سارے یہ پرانے ہیں نا, میں نئے اندر ٹیم میں جو آیا. تو بات یہ ہے کہ جب آپ اس کو لے کے گئے, آپ اس کو ایز اے اوپنر لے کے گئے, ٹھیک ہے, تو آپ اس کے نمبر پہ تو چانس دو نا اس کو. خواجہ کی ہم بات نہیں کر رہے, ابھی تو سلمان یہ ڈیبیٹ ہے نا کہ اناؤنس ہوا ہے کہ وہ ہمارا بیک اپ اوپنر ہے. میں نے تو کہیں نہیں پڑھا, اناؤنس نہیں ہوا, اناؤنس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا. ایک بندہ ہے ہی اوپنر, سارے اوپنر ہیں, فخر بھی آپ کو, یہ تو آپ کے سلیکٹرز کی غلطی ہے. 6 اوپنر ٹیم کے اندر, میں یہ تو کہہ رہا ہوں آپ کے سلیکٹرز کی غلطی ہے. لیکن اس میں ایک چیز دیکھیں, نوئنگ ہیسن یا جس طریقے سے وہ چیزیں چلا رہے ہیں کہ اس میں پرماننٹ نمبر کسی کا نہیں ہونا. وہ سچویشن کے حساب سے کسی کو بھی 3 پہ, کسی کو بھی 4 پہ, جو بھی گیم کی ڈیمانڈ ہے اس حساب سے وہ بھیجیں گے, اور ورلڈ کپ میں بھی یہ چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. تو یہاں پہ ہم بیٹھ کر کے جی کہ اس کو اس نمبر پہ کھیلنا چاہیے, وہ ہماری رائے, ٹھیک ہے, ہم اپنی رائے وہ دیں گے. لیکن نوئنگ کہ جس طرح طریقے سے وہ, کیونکہ فرینچائز کرکٹ میں انہوں نے ایسے ہی چلائی ہے, تو مجھے لگتا ہے وہ انٹرنیشنل کرکٹ میں بھی ایسے ہی ہوگا کہ کسی کا پرماننٹ نمبر نہیں ہوگا اس میں. جہاں پہ اسپن ہٹر چاہیے آپ اسپن ہٹر بھیجیں گے, جہاں پہ آپ کو لیفٹ ہینڈ رائٹ ہینڈ کا کمبینیشن چاہیے, تو یہ چینجز آپ کو دیکھنے میں ملیں گی. ایک ابھی آپ نے بات کی تھی اسٹرائک ریٹ کی کہ اس کا اسٹرائک ریٹ 200 ہونا چاہیے, اس کا 150, یا آگے یہی چلیے نا, 170 اچھا ہے, 200 اچھا ہے, 220 والا بہت اچھا ہے. اینڈ آف دا ڈے میٹر آپ کا کیا کرتا ہے اسٹرائک ریٹ, جو ٹیم کا اسٹرائک ریٹ ہے, اس کے بعد آپ کے پلیئر کا اسٹرائک ریٹ آتا ہے. کہ ایک لڑکا, چاہے وہ بابر ہے, چاہے وہ آغا ہے, چاہے وہ کوئی بھی پلیئر ہے آپ کا, جو ریکوائرڈ اسٹرائک ریٹ ہے نا اس ٹائم پہ, آپ 150 کے اسٹرائک ریٹ سے میچ جتاتے ہیں, اٹس ویری گڈ. آپ 120 کی ڈیمانڈ ہے, آپ 120 سے میچ جتاتے ہیں, اٹس ویری گڈ. ہم تھوڑا سا کنفیوز کر دیتے ہیں, یار میچ تو اس نے جتا دی ہے,
لیکن اس کا اسٹرائک ریٹ تو 120 کا تھا. یہ بابر پہ بھی یہی بات ہوتی تھی, رضوان پہ بھی ہوتی تھی, ایٹ ٹائمز آغا پہ بھی ہوئی ہے. اینڈ آف دا ڈے میٹر کیا کرتا ہے, اپنے میچ جیتنا ہے. جو آپ کو میچز جتا رہا ہے 120 کے اسٹرائک ریٹ سے, چاہے وہ 100 کا اسٹرائک ریٹ, ٹائمز آپ کو 100 کے اسٹرائک ریٹ والا بھی میچز جتاتا ہے. سچویشن ایسی ہوتی ہے. تو ہم تھوڑا سا چیزوں کو جو یہ مکس کر دیتے ہیں نا, کہ جو سچویشنل, ہاں ایبلٹی یہ ہونی چاہیے کہ جہاں 120 والا چاہیے تھا 120 سے وہ کھیلا ہے. جہاں پہ آپ کو آگا کی طرح, جیسے اس نے مطلب کل ایک چیز وہ ثابت کر دی ہے کہ یار کوئی بھی اگر چاہے اسٹیپ اپ کرنا چاہے تو وہ کھیل سکتا ہے, وہ ڈبل اسٹرائک ریٹ سے بھی اپنے کھیل سکتا ہے. تو آئی تھنک گیم کی ڈیمانڈ کے مطابق ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے پلیئرس کو. اس کے بعد پھر ہم اسٹیٹس پہ جو جاتے ہیں نا, اسٹیٹس جسٹیفائی نہیں کرتے چیزوں کو. اسٹیٹس میں آپ کو ابھی بھی آپ کے جو ٹاپ کے جو ہٹرز ہیں آپ کے, ان کا اسٹرائک ریٹ کیریئر کا دیکھیں گے آپ کو بالکل کم نظر آئے گا. دیکھیں یہ جو بات کر رہے ہیں نا ہم, ہمارے لوگ جو بھی مطلب اسٹرائک ریٹ کی بات کرتے ہیں, ہم کافی دفعہ یہ بات کر چکے ہیں نا. ٹھیک ہے, کون ہے ہمارے لوگ؟ آپ کے سلیکٹرز ہی ہیں نا, آپ کے کوچنگ اسٹاف ہے, آپ کے کرکٹرز جب آ کے سنبھالتے ہیں وہی بات کرتے ہیں نا. جب رضوان بابر کے اوپر بات ہو رہی تھی تو آپ کے کرکٹر جن کے ہاتھ میں تھا وہی بات کرتے تھے نا کہ یار اسٹرائک ریٹ اسٹرائک ریٹ. ٹھیک ہے, اب یہ کیا بات کر رہے ہیں, وہی بات کر رہے ہیں جو ہم زمانے سے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں نے آپ کو ایک دفعہ کے راہل کی مثال دی تھی نا, اس سے اسٹرائک ریٹ کی بات ہے. اس نے بولا میں اسٹرائک ریٹ ویٹ کو نہیں دیکھتا بھائی, سچویشن کے حساب سے کھیلتا ہوں, سچویشن کے حساب سے اسٹرائک ریٹ نظر میں ہوتا ہے. سمپل, آپ میچ جتوائیں جس طریقے سے بھی جتوائیں, آپ کی وننگ پرفارمنس ہونی چاہیے. آپ کو سمجھ نہیں ہے, سمجھ نہیں, یا آپ نے وہ بہانہ بنا کے کسی کو آگے پیچھے کرنا ہے. سمجھ نہیں, سمجھ کے لیے آپ کو جو نا آنکھوں سے دیکھنی ہوں گی بہت ساری چیزیں, تب آپ کو سمجھ آئے گا وکٹ کی کنڈیشن کیسی ہے, وکٹ پہ گھاس کتنی ہے, بال کون سا استعمال ہو رہا ہے, کنڈیشن آف دا میچ کیا ہے. بہت ساری صورتحال ہیں جو آپ کو کاغذ کا ٹکڑا نہیں بتاتا. لیکن خیر میرے کان میں کہا جا رہا ہے کہ بریک لینی ہے, جس پر میں منوان عمل کروں گا. آئی ایم ٹیکنگ اے بریک, آئی ول سی یو ان اے وائل. بعد آگے ہم بڑھیں گے. بہت سارے لوگوں کو اس میں چینج کیا گیا, مطلب فخر زمان نہیں تھے, سائم ایوب بھی نظر نہیں آئے. مطلب آپ کو کیا لگتا ہے فخر زمان کو بٹھایا جائے گا تب کسی کی جگہ بنتی ہے؟ کمبینیشن تو ڈسٹرب ہوتا نظر آ رہا ہے. نہیں دیکھیں, جب آپ روٹیشن پہ اس پہ جاتے ہیں, کسی نئے لڑکے کو چانس دیتے ہیں, تو پھر جو آپ کھلا رہے ہیں ان میں بھی روٹیشن کرتے ہیں نا. اب مجھے لگ رہا ہے کہ ہر دفعہ موسٹلی ہم نے دیکھا ہے فخر کے اوپر ہی ہلکی سی چوری چلتی ہے. پاس میں نے دیکھا تھا یہ نواز کے ساتھ بھی ایسا ہو چکا ہے, جب کسی کو چانس دینا ہوتا تھا آپ نواز کو باہر کر دیتے تھے. آئی تھنک ابھی تنویر نے جو بات کی ہے کہ نافع دیکھیں جو بیسٹ اس کی ایبلٹی ہے وہ وہی ہے کہ وہ پاور پلے کے اندر آپ کو ایک اسٹارٹ اچھا دے سکتا ہے. اور کل بھی اس کی بیٹنگ تھی کہ اس نے ریزنیبل بیٹنگ کی ہے, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ فٹ ان ہوں گے اس نمبر کے اوپر جہاں پہ کل وہ کھیل رہے ہیں. تو ان کا بیسٹ اگر یوز کرنا ہے تو ان کو پاور پلے میں چانس دینا چاہیے تھا. اور آئی تھنک سائم کے جتنے میچز ہو گئے ہیں تو تھوڑا سا پریشر ایٹ ٹائمز اچھا بھی ہوتا ہے پلیئر کے لیے بھی, کہ یہی اگر نافع نے اوپن کی ہوئی ہوتی تو آپ سائم کو بھی ریسٹ کروا سکتے ہیں, کیونکہ بالنگ تو ویسے بھی ابھی ان میچز میں وہ نہیں کر رہا ہے. آئی تھنک اوپننگ جو کمبینیشن ہے ہمارا, اس کے اوپر بھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ٹھیک ہے آپ جائیں اسی سے, لیکن ایٹ لیسٹ آپ کے پاس بیک اپ تو ہو نا. کیونکہ 2 میچز اگر آپ کے ورلڈ کپ کے اونچے نیچے جاتے ہیں, نہیں صحیح جاتے ہیں, اور اوپنرز اسپیشلی جلدی پھر آؤٹ ہوتے ہیں, پھر ایک دم سے آپ سوچیں گے بھی آپ نافع سے کرائیں یا فخر کو اوپر لے کے آ جائیں یا کسی اور کو اوپن کرا دیں. تو یہی میچز ہوتے ہیں کہ جہاں پہ آپ کو ٹرائی کرنی چاہیے. تو آئی تھنک جو آنے والی ہماری سیریز ہے اس کے اندر 100% ان کو ٹرائی کرنی چاہیے کہ سائم کا ہمارے پاس کون سا ہمارے پاس بیک اپ پلیئر موجود ہے, کیونکہ سائم کی اب پرفارمنس دیکھتے ہیں اتنی اچھی نہیں رہی ہے. بھلے آپ اسی کو کھلائیں ورلڈ کپ, لیکن اس کا بیک اپ تو تیار کر لینا. آپ کو پتا ہو کہ نافع کیا آپ کو دے سکتا ہے, یا فخر کو اوپن کرانی ہے وہ کیا کر کے آپ کو دے سکتا ہے. تو آئی تھنک یہ کل بھی مجھے تھوڑی سی مجھے ذاتی نظر آئی ہے, نافع کو نیچے کھلا کے بھی اور فخر کو باہر کر کے. تو یہ بیک اپ ہے نا, بابر اعظم بیک اپ ہے, محمد رضوان بیک اپ ہے. نہیں, اس طرح تو سارے بیک اپ ہیں, 6 بیک اپ کے پلیئر تو وہی ہیں. بابر اعظم اور رضوان کو تو آپ ایز اے اوپنر تو چھوڑ دینا, آپ ان کا تو ایز اے اوپنر سوچنا چوتھے نمبر پہ آئیں گے زیادہ, پہلے 4 نمبر پہ آئیں گے. دیکھیں پہلے تو اب یہ ذرا سوچ لینا کہ اگر بابر آتا ہے تو سلمان چوتھے پہ آتا ہے یا نہیں آتا ہے, کیونکہ اس نے جو بیٹنگ کر دی ہے اب پتہ نہیں آپس میں. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ سلمان رسپیکٹ کے طور پہ, یا وہ اس کی سوچ ہے کہ نہیں بابر ہے ہی تیسرے پہ تو میں تو چوتھے پہ ہی آؤں گا. ٹھیک ہے, اب دونوں ایک ساتھ اس قسم کے پلیئر آئیں گے, اس پہ بھی ٹیم کو نقصان ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو دونوں اگر ایک ساتھ آ کے کھیلتے ہیں. خیر بات یہ ہے کہ یار نہیں تو بابر تو تیسرے نمبر پہ آئے یا چوتھے نمبر پہ آئے, جیسا وہ پلیئر ہے تیسرے پہ ہی, اس سے نیچے بھی آپ اس کو لے کے جاتے رہیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں بات یہ ہے کہ خواجہ نافع کا تو میں تو پھر یہ بولتا ہوں نا کہ یار آپ نے مطلب یعنی پھر میں وہی باتیں کرتا ہوں, پھر آپ بولتے ہیں یار کہ یہ کیا باتیں کرتا ہے. آپ نے کام چلانے کے لیے اس کو 6 نمبر پہ بیٹنگ کرا دی ہے, کرے گا نہیں کرے گا تو چلے ورلڈ کپ میں نہیں سلیکٹ کریں گے. سائم ایوب جو ہے وہ کافی ٹائم سے آؤٹ آف فارم ہے.
ٹھیک ہے. میں نے جو اپنی ورلڈ کپ کی ٹیم اناؤنس کی تھی اس میں سائم کے آگے میں نے خواجہ نافع کا نام اس وجہ سے ڈالا تھا کہ آپ سری لنکا کے ٹور پہ آپ اس کو میچز دیں, اگر وہ پرفارم کرتا ہے اور سائم اگر پرفارم نہیں کرتا تو آپ اس کو ڈراپ کر دیں ورلڈ کپ سے, آپ جائیں نافع کے ساتھ جائیں. کیونکہ بات یہ ہے کہ ایک پلیئر میرے خیال میں بہت ہی خوش قسمت پلیئر ہے سائم ایوب, جس کے تقریباً 60 T20 ہو گئے اور اتنی آؤٹ آف فارم. خوش قسمت کو خوش قسمت سے ریپلیس کریں, آپ یہ چاہ رہے ہیں؟ نہیں, یہ میں نہیں چاہ رہا, میں یہ نہیں چاہ رہا. تو وہ بھی ہے, اگر یہ کہہ رہے ہیں خوش قسمت وہ سے بغیر خوش کھیلے آیا. قسمت کو ریپلیس آپ اس صورت میں کریں گے کہ اس کے بھی 60 میچ ہیں, اس کے بھی 60 میچ ہیں, دونوں ایک جیسے ہیں, اس کو باہر کر دیے, اس کو کھلا دیے, تھے دونوں ایک جیسے, وہ خوش قسمت کہہ سکتے ہیں. وہ بھائی آیا, اس کا پہلا میچ تھا, اس کے 60 میچ ہو چکے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ اگر آپ اس کو لے کے جاتے ہیں تو چلے کم از کم یہ تو سمجھ آئے گی کہ یار سائم ایوب کچھ بھی نہیں کر رہا تھا اور بالنگ نہیں کروا رہا. میرا مائک ایسن سے یہ سوال ہے کہ بھائی آپ تو اس کو آل راؤنڈر بنا رہے تھے, اور وہ ایک ٹائم پہ کچھ مہینوں پہلے وہ تو پاکستان کا دنیا کا ٹاپ کا آل راؤنڈر تھا, ختم ہو گئی آل راؤنڈرشپ. آپ جس دن ہیڈ کوچ بنے تھے, میں نے پہلے دن آپ کے بارے میں یہ بولا تھا کہ آپ کو بالکل کوچنگ نہیں آتی, آپ اگر اس کام کی طرف جا رہے ہیں, آپ لیول 4 اگر وہ کوچنگ کورس اس نے کیا سن تو لیں, اگر لیول 4 اس نے کوچنگ کورس کیا ہوا ہے, میں اس کی بالکل بات نہیں کر رہا نہیں کیا ہوا, لیکن جس بندے نے لیول 4 کوچنگ کورس کیا ہوا ہو, اگر وہ بندہ کہتا ہے کہ جی میں بولر اور بیٹسمین آل راؤنڈر کی ٹیم بنا کے رکھوں گا, اور اس میں اگر آپ کو ایک آل راؤنڈر مل گیا ہے تو پھر آپ اس سے بولنگ کیوں نہیں کروا رہے, تو اس سے رنز کیوں نہیں ہو رہے؟ یہ تو آپ کی کوچنگ میں ہوا. جب تک آپ نہیں تھے اس سے پہلے تو سائم ایوب اس ٹائم, جب یہ نہیں تھے اس ٹائم سائم ایوب پاکستان کا کیا دنیا کی نظروں میں آ گیا تھا کہ یار کیا ٹیلنٹڈ پلیئر آیا ہے, کیا رنز کرتا ہے, کیا سب کچھ کرتا ہے. اس کے بعد آپ کی کوچنگ میں کیا کچھ ہوا؟ آپ کی کوچنگ میں ٹیم سیٹل ہی نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے, آپ مجھے بتائیں, آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی ٹیم اگر ورلڈ کپ کھیلنے جا رہی ہے کوئی سیٹل نظر آتی ہے آپ کی ٹیم؟ اس کے بعد ایک سیریز ہے, نہ آپ کے اوپنر سیٹل ہیں, نہ آپ کے مڈل آرڈر آپ کے پاس ہے, نہ آپ کے بولرز ہیں. تھوڑا سا کچھ اور ٹیم تو سیٹل کرو بھائی. آج ہی بگ بیش لیگ میں رضوان کو 18ویں اوور میں کپتان نے بلا لیا کہ آپ 26 رن بنائے 23 بالیں کھیل کر, تو ان کو لگا کہ سلو کھیل رہے ہیں, یہ جو رپورٹ چھپی ہے اس کے مطابق سلو کھیل رہے ہیں رضوان. تو یہ آپ کو کیسا لگا؟ یہ ہے وہ منظر دیکھیں جو اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں. پہلی دفعہ یہ چیز نہیں ہوئی ہے, اب تو یہ لیگ کرکٹ میں تو ہوتا آ رہا ہے. ابھی ہم جو بات کر رہے تھے سچویشنز کی, کہ اس ٹائم پہ آپ کا بیسٹ پلیئر اندر کون سا موجود ہے. جب سے یہ آپشن آیا ٹیموں نے یہ بھی وہ کرنا شروع کر دیا کہ اگر کوئی بیٹسمین اسٹرگل کر رہا ہے یا جو بھی ریکوائرمنٹ آگے کی ہے, چاہے وہ 2 اوور رہتے ہیں 4 اوور رہتے ہیں, جو بھی ریکوائر رن ریٹ ہے یا آپ کے ذہن میں ہے جتنے سے ہمیں یہاں سے کھیلنا چاہیے, تو آپ کو سوٹیبل پلیئر نہیں لگا تو آپ اس کو وہ چینج کر سکتے ہیں. اس میں مطلب میرا نہیں خیال ہے کہ اس میں ایگو یا وہ لانے کی کوئی ضرورت ہے. ہاں, اس پہ یہ ہے کہ اس بیٹسمین کے لیے لیسن ہے کہ بھائی مجھے اپنی چیزیں کچھ امپروو کرنا ہوں گی. اگر میں نے, کیونکہ پہلے بھی آئی تھنک 1-2 پاکستانی کے ساتھ شاید یہ ہو چکا ہے لیگ کرکٹ کے اندر بھی, تو وہ ابلٹی آپ کو بڑھانی ہوگی. اب وہی ہم بات دیکھیں اسپیشلٹی کی کر رہے ہیں نا, بابر اور اگر رضوان کی بات کرتے ہیں, ان کا بیسٹ یوز کیا تھا؟ اوپنر تھے. پہلے 10-12 اوور میں ان کا بیسٹ یوز تھا. اس کے بعد اگر یہ لمبا جاتے تھے تو ٹیم کا ہی نقصان تھا اس میں. ٹھیک ہے, یہ میرے پاس اسٹیٹس بھی پڑے ہو گئے جب میں سلیکٹر تھا اس ٹائم کے بھی تھا کہ سرٹن نمبر آف بالس ہے کہ جب ان سے زیادہ یہ کھیلتے تھے تو ٹیم کا مسئلہ ہوتا تھا, کیونکہ باقیوں کے لیے کم بالز بچتی تھی وہاں پہ. تو وہی سچویشن جہاں پہ آ گئی ہے کہ اب ایز اے فنشر آپ رضوان سے, ایون بابر بھی سچویشن میں ہو یا ایون مطلب کوئی اور بھی اس طرح کے پلیئرز ہیں کہ وہ آخری 2 اوورز میں آپ کو 35 رنس کرنے ہیں 40 رنس کرنے ہیں, تو وہ سوٹیبل نہیں ہے. تو وہ انہوں نے بلا کے ایک وہ ٹھیک, انہوں نے اپنا جو ٹیم کی ریکوائرمنٹ انہوں نے وہی کیا ہے. اور یہی چیز میں آگے بھی ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں کہ شاید ہیسن کی ابھی یہی سوچ نظر آ رہی ہے کہ جو گیم کی ڈیمانڈ ہے اس حساب سے پلیئر آپ نے بھیجنا ہے. اب وہ صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے اس ڈیسیجنس کے اندر, وہ ایک کوشچن مارک ہے کہ ورلڈ کپ میں ہم کیا ایسی اپروچ سے جائیں گے. جو بھی تنویر نے بھی ہائی لائٹ کیا ہے کہ آپ اتنی زیادہ انسرٹنٹیز کے ساتھ نہیں جاتے, ٹھیک ہے نا, کہ اوپنر ایک ایسی T20 میں اوپنر تو آپ کے ایسے ایک نمبر ہیں 2 1 اور 2 والے کہ جو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے اوپن کرنی ہے آپ نے, وہ آپ چینج نہیں کرتے ہیں. نمبر 3 بھی چینج ہو سکتا ہے, 4 بھی ہو سکتا ہے, 5, وہ آپ سچویشنلی کر سکتے ہیں. وہ میں ایگری کرتا ہوں اس چیز سے, لیکن اوپنرز آپ کو پتا ہونے چاہیے کہ آپ کے بیسٹ اوپنرز, ان کی فارم کیسی چل رہی ہے, جو کنڈیشنز ہیں وہاں کے لحاظ سے ہمارا بیسٹ کمبینیشن کیا ہے. تو اس چیز پہ تو میں ایگری ہوں کہ جی ٹیم کے اندر انسرٹنٹیز بہت ہیں. اسی طرح ڈیتھ بالنگ کی بھی بات, کیونکہ ابھی ہم کیوں ڈسکس کر رہے تھے جی کل وسیم کو بالنگ کروا دی, وہاں پہ اس کو فہیم کو نہیں کروائی ہے. دیٹ مینس کہ ہمیں ایشوز ہیں اور آگے چل کے ایشوز مزید آ سکتے ہیں, لیکن حارث کے اور اس کے آنے سے امید ہے کہ وہ چیزیں کور ہو جائیں گی. تنویر, آپ سوشل میڈیا کی بڑی بات بھی کرتے ہیں, سوشل میڈیا پہ آپ ایکٹیو بھی بہت ہیں. سوشل میڈیا پہ
یہ طنز مارا انہوں نے. اچھا نہیں طنز نہیں, میں پہلے آپ خود نہیں مانتے ہیں نا, خود بھی ہے بول طنز مار دیتے ہیں. طنز نہیں, آپ کے لفظ ہیں, آپ نے خود بولا ہوا ہے نا, آپ کنگ ہیں سوشل تو ہم مانتے ہیں. تو آپ سوشل میں کیا ہے؟ میڈیا کی بڑی تعداد یہ کہہ رہی ہے کہ رضوان کو اب سمجھ جانا چاہیے کہ T20 اس کا گیم نہیں ہے. یہ جو آج کپتان نے اس کے ساتھ کیا, سڈنی کا گراؤنڈ تھا شاید, وہاں یہ مقابلہ ہو رہا تھا, آپ کی رائے میں کیسا یہ واقعہ ہے میرے خیال میں یہ بہت زیادتی ہوئی ہے اس کے ساتھ, میرے حساب سے. کپتان کے ساتھ یا رضوان کے ساتھ؟ رضوان کے ساتھ, کپتان کے ساتھ کیا اس نے, تو ہو سکتا اس ہے نے کیا کیا کہ بھائی اس نے تو سوچا نا اپنی ٹیم کے لیے, تو سوچا نے غلط سوچا نا, ٹیم کے لیے نہیں, کیا ٹیم سوچا, کے لیے سوچا, نہیں, رضوان کے سنیں لیے نا, کیوں کیا سوچے سوچا گا؟ جب وہ اس نے رضوان کو بلایا تو صرف 1 اوور تو باقی تھا, 2 اوور باقی تھا, 1 اوور باقی تھا, 18 کو ایک یا کچھ بال 17.5 پہ بلایا تھا, 2 کیا کہہ رہے 2 اوور باقی تھا. بالکل. تو میرے خیال میں اس ٹائم اس کو بلانا میرے حساب سے زیادتی ہے. میرے خیال ہے ٹھیک ہے, دوسری بات آپ یہ دیکھیں, آپ ایک اوورسیز کو بلا رہے جس کی پاکستان سے بڑی پرفارمنسز ہیں, ٹھیک ہے, اور کوئی بھی اوورسیز پلیئر جب بھی کسی لیگ میں کھیلتا ہے نا جا کے, وہ اس قسم کی فضول چیزیں ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ ہوں گی. ٹھیک ہے, آپ کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے. اور میں نے وہ آج کا میچ دیکھا, آپ کا کپتان جو رضوان صاحب کا کپتان, اس کو اس طرح بلا رہا ہے جیسے پتہ نہیں ہے کہ وہ لوکل پلیئر تھا. وہ لوکل پلیئر نہیں ہے بھائی, وہ اوورسیز پلیئر ہے, آپ نے اس کو لیا. اگر آپ فارم کی بات کرتے ہیں, فارم آنا جانا چیز ہے بھائی, فارم اگر نہیں ہے تو آپ کا اگر یہ ایٹیٹیوڈ ہے وہ بہت غلط ہے. ایک مثال اسی ٹورنامنٹ میں ایک مثال دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے, ڈیوڈ وارنر نے میچ ہروایا اپنی ٹیم کو, ہاں 65 بالوں پہ, کوئی 55-57 بالوں پہ وہ 60-65 رن کیے اس نے. آخری اوور میں 13 رن چاہیے تھے, وہ 3-4 بالیں بیٹ کر گیا, میچ ہروا دیا. اور وہ کمنٹری میں بیٹھ کے لڑکوں کے خلاف کس طرح باتیں کر رہا ہوتا, اور میں سن بھی رہا ہوں آج کل. ٹھیک ہے نا, آپ نے کیا کیا بگ بیش میں, اپنی ٹیم کو میچ ہروا دیا, اور آپ ٹیسٹ میچز کے اندر بیٹھ کے اور لیگ کے میچز میں بیٹھ کے آپ پلیئروں کے لیے کیا کیسے کیسے باتیں کرتے ہیں, وہ ہم سب کو نظر آتا ہے. وہ تو کپتان تھا, تم سے تو شاٹیں نہیں لگ رہی, تو کوچ کا کام نہیں تھا, کپتان کا کام نہیں تھا کہ بھائی چلے جی رول ہے اس ٹیم کا, چلو تم باہر آؤ. کیوں وہاں پہ اس کی ایگو ہو جاتی, میں آسٹریلیا کا بڑا پلیئر ہوں جی, میں کپتان ہوں, میں باہر نہیں جا رہا. یہ بہت بڑی زیادتی ہے, اور میں سختی کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں. میرے حساب سے اس سے زیادہ شرم کی بات کوئی نہیں ہو سکتی. اتنی بڑی لیگ جس کے بارے میں ہم یہ بات کرتے ہیں کہ واقعی ایک مطلب زبردست لیگ ہے, ایک ریسپیکٹ ہے اس لیگ میں, رضوان کے ساتھ جو آج ہوا ہے وہ ٹوٹل رونگ ہوا. اچھا, بہت غلط ہوا. کیا کرنا, وہ اسٹینڈ لے لیتے ہیں رضوان, آپ کو پتا ہے کس چیز کوئی کا بھی معاملہ ہو اسٹینڈ لیتے ہیں وہ, سروگیٹ مارکیٹنگ. اب سن لے میری بات یہاں سن لے. ان کی عزت پہ بقول آپ کے, ہاں, ان کی بے عزتی ہوئی ہے بقول آپ کے, تو ان کو کیا کرنا چاہیے, چھوڑ کے آ جانا چاہیے؟ نہیں, چھوڑ کے کیوں آ جانا چاہیے, کوئی ایسے تھوڑی ہے, کوئی ہاتھا پائی تھوڑی ہو گئی ہے. پھر بھی بالکل اپنا احتجاج اس کو ٹیم کے اندر رکھنا چاہیے کہ بالکل غلط ہوا ہے, یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں آئندہ سے اپنا گیم نہیں بدلوں گا, یہ بھی یہ بات نہیں ہے یار, یہ عجیب دوسری طرف چلے جاتے ہیں بھائی. گیم اگر وہ نہیں بدل رہے, یا وہ گیم دیکھیں یار, یہ ایک میری بات سمجھنے کی کوشش کریں. اگر جو پلیئر گیم نہیں بدل رہا, نقصان کس کا ہو رہا ہے, میرا, ان کا, آپ کا ہو رہا ہے, کس کا نقصان ہو رہا ہے؟ ٹیم کا نقصان ہو رہا ہے, اپنا نقصان ہو رہا ہے. نہیں گیم بدلیں گے, ٹیمیں سلیکٹ نہیں کریں گی, پاکستان ٹیم سے باہر ہو جائیں گے, یہی ہوگا نا. ہم کیا کر رہے ہیں, ہم تو صرف اچھی بری چیزیں سپورٹ, ہم وہ کام کرتے ہیں نا. نہیں چینج کریں گے تو اب باہر ہو جائیں گے. اگر رضوان وان نہیں پرفارم کر رہا تو کس کا نقصان, اگلے سال اس کو نہیں لیں گے, ہمیں لیں گے کیا, اس کو نہیں لیں گے نا بھائی, تمہاری پرفارمنس نہیں تھی. تو بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ اچھا اس ٹائم ہی ہے کہ جب پرفارم کرے تو اچھا ہے, ٹھیک ہے. اب پرفارم نہیں ہے تو آپ نے اس قسم کا طریقہ کار نہیں, ایسا نہیں ہوتا بھائی. یا ٹھیک ہے اس کو انجری ہو جاتی, کوئی مسئلے ہو جاتے, یا بلا لیتے باہر, یا اور 100 چیزیں ہوتی. لیکن یہ ایک پلیئر وہ بھی تو کوشش کر رہا ہے. اگر اس سے 3-4-5 میچز میں رنز نہیں ہو رہے, اور یہ میچ تھا جس میں وہ 27-28 رن کہیں کر گیا تھا, تو جانے دیتے آخری اوور, شاید وہ 1-2 ہٹیں لگ جاتی, 35 رن کر جاتا, تو اس کو بھی ایک کانفیڈنس آتا. تو آپ نے اس پلیئر کا ویسی کانفیڈنس گرا ہوا ہے, اور آپ نے اس طریقے سے یوں کر کے آپ اس کو بلا رہے ہو اتنے برے طریقے سے کہ یار مطلب دیکھو وہ لوکل پلیئر نہیں ہے بھائی, وہ آپ کو اوورسیز پلیئر ہے, پاکستان کا کپتان رہ چکا ہے. غلط کیا آپ نے. عزت تو لوکل پلیئر کی بھی ہوتی ہے. اب اس لوکل پلیئر جس طرح کا مزاج ہے رضوان کا, برداشت کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ شاید ایک دن میں آپ کو کچھ اس طرح کی چیز نظر آ جائے. اگین اٹ ڈپینڈس ہے کہ ان کی ٹیم کا انوائرمنٹ ہے کیا, وہاں پہ کیا ہے, اس طرح کی چیزیں ڈسکس ہوئی ہوئی ہوں, شاید ہوئی ہو پہلے, سب نے ایگری کیا ہو. تو اگر اس طرح کی چیزیں پہلے ہوئی ہوئی ہیں, ڈریسنگ روم کے اندر ڈسکشن ہوئی ہوئی ہے, ٹیم کا انوائرمنٹ ایسا ہے کہ وہاں پہ کچھ بھی آپ کریں تو سب کو پتا ہے کہ یار یہ ٹیم مینجمنٹ یہ بھی کر سکتی ہے, یہ پارٹ آف پلاننگ ہے, تو پھر تو نہیں میرا خیال ہے کوئی ایشو ہوگا. ہاں وہ جسچر والی جو بات ہے, اگر ہم دوسری چیزیں لے کے آتے ہیں جو تنویر میں بھی بات کر رہے ہیں, وہ ٹھیک ہے, مطلب آنکھوں سے آپ دیکھتے ہیں ٹی وی پہ, تو آپٹکس اچھے نہیں ہیں اس چیز کے کہ آپ کا ایک اسٹار پرفارمر
مطلب جس نے پاکستان کے لیے بہت سروسز ہیں اس کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو دیکھ کے دکھ تو ہوتا ہے. اور یہ تو ایک مجھے چیز لگتا ہے کیونکہ ان کے سوشل میڈیا ہینڈل نے یہ چیز لگائی ہے, اس کا مطلب تو تنویر بات ٹھیک کر رہے ہیں نا, آپ نے اتنا سے اس کی یار ایک دیکھیے وہ ایک تو میچ میں سوشل میڈیا پہ تو مجھے لگتا ہے کہ ان کی زیادہ ہائپ سوشل میڈیا بھی نا, بابر رضوان دونوں کو جتنا کیش گراؤنڈ سے ہٹ کے کیا گیا تو یہ اس کی بھی ایک کڑی ہے. اب وہ کتنے لوگوں نے دیکھا ہوگا یا کتنی ہائپ اس کی بھی کریٹ ہوتی ہے. بھائی شاہین افریدی جب پہلا میچ کھیل رہا تھا کیا ہوا تھا اس کے ساتھ؟ زخمی ہو گیا تھا. نہیں, اس نے جو 2 فل ٹاسیں کی تھی ویسٹ ہائٹ تھی, اس کو روک دیا گیا. اس نے خود کیا تھا, اس میں کسی نے بلایا تو نہیں اس کو کہ تم یہ کرو, وہ خود ہی اس سے ہاتھ سے چھٹی بال سے اس سے بال لے لی گئی. کتنا گلٹی فیل کر رہا ہوگا وہ اس وقت کہ یار پوری دنیا دیکھ رہی ہے. یہ بےزتی فیل کرتا ہے. اگر کوئی بھی بالر اگر اس طرح کرے وہ بےزتی فیل کرتا ہے, یار میں اوور کر رہا ہوں, 2 فل ٹاسیں ہوگی, جو بھی میرے سے بال لے لیا, وہ دنیا میں بات ہوتی ہے. تو آپ تو اس کو بلا رہے ہو, وہ کھیل رہا, آپ اس کو بلا رہے ہو کہ یار اندر آ جاؤ. مطلب تم کیا صاف الفاظوں میں تم کیا دنیا کو بتانے چاہ رہے ہو؟ رضوان صاحب اندر آ جاؤ, تم بہت ہی تھکی ہوئی بیٹنگ کر رہے تھے, 3rd کلاس تم بیٹنگ کر رہے تھے, تم بالکل ٹیم کے لیے کام نہیں کر رہے, چلو جی باہر آؤ. یہ ایزی طریقہ, یہ گلی محلے والے طریقوں سے میں نے سمجھا دیا آپ کو کہ یہ فیل ہوتا ہے بیٹسمین کو. سوشل میڈیا پہ یہ ہوتا ہے کہ اگر تنویر نے جو بات کی, رضوان صاحب آپ کچھ بھی نہیں کر رہے, آپ باہر آ جاؤ, اچھا نہیں کھیل رہے, اگر یہ چیز لگا دی جائے تو تنویر کا کیا امیج بنے گا, یہ سوچنے والی بات ہے. یہ چلیں اس پر بات کرتے رہیں گے, ایک بریک کا وقت ہے, لیٹس ٹیک اے بریک.